آیت اتنی مشہور ہے، نہ کسی والے کی محتاج ہے، نہ ترجمے کی محتاج ہے، نہ تفسیر کی محتاج ہے، نہ تفسیر کی محتاج ہے۔ عالم اسلام کا اچھا بچہ اس آیت سے، اس کیبل سے واقف ہے، بس تبرکاً ترجمہ ہدیہ کر رہا ہوں اور یہیں سے انشاءاللہ موضوع کا آغاز۔ بہت توجہ رکھیے گا تاکہ مجھے بھی لگے کہ مجلس ہو رہی ہے، تھوڑا سا بولتے رہیے گا تاکہ مجلس کا ماحول بنا رہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں کوئی ایک ایسا بھی ہے کہ جو اپنا نفس بیچ دیتا ہے، اللہ کی مرضیوں کو خرید لیتا ہے۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کوئی تنقید کی ضرورت نہیں، اپنا نفس بیچتا ہے اور رضائے الہی کو خرید لیتا ہے۔ اور آخر میں یہ حصہ عام طور پہ نہیں پڑھا جاتا، میں آیت کو مکمل پڑھ کے اسی لیے آغاز کر رہا ہوں۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے۔ آیت کو اگر دو حصوں میں بانٹ کے پڑھیے تو خود ہی احساس ہو جائے گا کہ پہلا حصہ کچھ اور ہے، آخری حصہ کچھ اور ہے۔ پہلے حصے میں کسی سودے کا تذکرہ ہے، آخری حصے میں انعامات الہیہ کی بارش ہے، مگر یہ انعام ہونے اس پر چاہیے تھے کہ جس نے سودا کیا۔ پھر کیا آپ سے کلام متوجہ ہو گئے تو آیت ہی انشاءاللہ تمہید بن جائے گی اور یہی انشاءاللہ مکمل مجلس ہو جائے گی۔ آخر میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ لوگوں پر بے انتہا مہربان ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے اس کی بارگاہ میں کہنا چاہتا ہوں، جملہ سنبھالیے گا، اے پروردگار، سودا ہوا ہے دو علیوں کے درمیان۔ اللہ ایک آدمی متوجہ ہو تو شاید میری بات مکمل ہو۔ سودا ہوا ہے دو علیوں کے درمیان اور رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے گناہگار بندوں کے اوپر۔ پروردگار گناہگاروں کا اس سودے سے کیا لینا دینا؟ تو شاید آواز قدرت آئے، میں نے جو علی کا نفس خریدا اس میں بھی تمہارا فائدہ، میں نے جو رضاؤں کا خزانہ علی کے حوالے کیا اس میں بھی تمہارا فائدہ۔ میں نے کہا مالک ہمارا کیا
بادشاہ کامیاب اشرا ہوا تو ظاہر ہے کہ جب ایسا ماحول بنا ہوا ہو تو پھر تمہید میں مزایا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی ماحول کا فائدہ اٹھا کے اپنی تقریرات کے حوالے کر رہا ہوں کہ میں نے جو علی کو نفس خریدا اس میں بھی تمہارا فائدہ, میں نے جو رضاؤں کا خزانہ علی کو دیا اس میں بھی تمہارا فائدہ. کب مجھ تک آتے, کب مجھے ڈھونڈتے, کیسے مجھ تک پہنچتے, تو میں نے درمیان میں ایسے کو رکھ دیا, ایسے کو رکھ دیا. جملہ اتنا بڑا کہ زندگی بھر بتاتے تو جملے کا حد ادا نہیں ہوگا. میں نے درمیان میں ایسے کو رکھ دیا جو کچھ کچھ مجھ جیسا ہے, کچھ کچھ تم جیسا ہے. جس طرح سے میں جملہ کہتے ہیں کچھ کچھ مجھ جیسا ہے, کچھ کچھ تم جیسا ہے. تمہاری گزارشات لے گا مجھ تک پہنچائے گا, میری عطائیں لے گا تم تک پہنچائے گا. تو یہاں سے ایک منزل ہے, میں شاید وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں اور میں آپ کو آپ کی مولا کی بارگاہ تک لے کے پہنچ جاؤں. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا, کیونکہ پریکٹیکل وہ پہلے بھی کرا چکا ہے. معراج کی رات بندہ اللہ سے ملنا چاہتا تھا, اللہ بندے سے ملنا چاہتا تھا. سواری بھی اللہ نے بھیجی, رسول بھی اللہ کا تھا, ارادہ بھی قدرت کا تھا, لیکن پردے کے قریب آ کے بندہ رک گیا, توحید پردے کے اوپر رہ گئی. اللہ نے کس کا سہارا لیا کہ درمیان میں علی کو رکھا, درمیان میں علی کو رکھا, درمیان میں علی کو رکھا. اب جملہ چاہے جیسے سنیے گا, اس نے درمیان میں علی کو رکھا. پروردگار درمیان میں علی کو کیوں رکھ رہا ہے؟ کہ میں 14ویں صدی کے مدعا کو بتا رہا ہوں کہ جب اللہ اللہ ہو کر علی کے بغیر محمد صلی اللہ بے غیرت ہو, علی کے بغیر مجھ سے ملنے چلے ہو. میں نے ایک وسیلہ درمیان میں رکھ دیا جس کا نام ہے علی, جس کے لیے مجلس ہو رہی ہے اس کا بھی نام تھا علی. اب جملہ کہوں گا, ایک سلوات کہیے مل جل کے عظمت اللہ. کیونکہ منزل بہت دور ہے, میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ آمادہ ہوں اور جہاں تک میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ وہاں تک آپ کا ذہن عالی پہنچ جائے. کیونکہ عام طور پہ یہ حقائق تاریخ کے دامن میں چھپے رہ جاتے ہیں تو ان کے حوالے سے گزارش نہیں ہو پاتی. تو تھوڑا سا کیسا آپ کا یہ ماحول بنا ہوا ہے, یہ ماحول بنائے رکھیے گا تاکہ ان کے پڑھنے میں آسانی ہو. سودا ہوا کب تھا؟ جب علی بستر پہ سوئے. ادھر مولا کائنات بستر رسول پہ ہے. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ ان کی کتاب ہے قصص الانبیاء, عربی میں ہے, اردو میں تلخیص آئی ہے, مکمل کتاب نہیں آئی, پر عربی میں ہے, آپ جا کے اس کو دیکھ لیجیے گا. قصص الانبیاء میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ ادھر مولا بستر پہ لیٹے, ادھر دو فرشتے بے چین ہوئے, ایک جناب جبرائیل, ایک جناب میکائیل. میں کہا یا اللہ موت تو نبی کی ہے, چادر بنا کے اوڑھ کے علی سو رہے ہیں, تیری قدرت مطمئن بیٹھی ہے, علی کی حفاظت کا انتظام نہ کرے گا. تو اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ استاد تمہارا ہے, تم لوگ یہاں کیا کرو, جاؤ زمین پر. جیسے یہ دونوں فرشتے چلنے لگے, بہت توجہ رکھیے گا, جیسے ہی دونوں چلنے لگے تو پیچھے سے آواز قدرت آئی, اے جبرائیل و میکائیل خالی حفاظت نہ کرنا, آج
ہی چارپائی کا ایک طواف کرے گا، ایک طواف، صرف ایک طواف ایک حج اکبر کے برابر ہوگا۔ اب حج اکبر بتا دوں، وہ حج جو زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہوتا ہے، اور وہ حج نبی یا امام کے ساتھ کیا جائے، اور وہ حج قبول بھی ہو جائے، اللہ کی طرف سے مہر بھی لگ جائے، اسے کہتے ہیں حج اکبر۔ اللہ نے کیا کہا؟ جو ایک طواف کرے گا ایک حج اکبر کا ثواب ہوگا۔ اب میں آگرہ بھی چونکہ اردو ادب کا مرکز رہا ہے، دلی، آگرہ، لکھنؤ، حیدرآباد، یہ الگ بات ہے کہ دلی کی بھی اردو ختم ہو گئی۔ اب میں نہیں جانتا کہ آگرہ میں اردو ہے یا نہیں ہے، لیکن اردو ادب کا گہوارہ رہا، مرکز رہا، اردو میں یہاں گھٹنی اور چلنا سیکھا ہے، تو اردو جاننے والے بیٹھے جملے کی قدر کیجیے گا۔ جیسے ہی اللہ نے کہا کہ ایک طواف ایک حج اکبر کے برابر ہے، تو جاؤ جا کے طواف کرو۔ اب جبرائیل چلا، میکائیل چلا، آ کے مولا کی چارپائی کا طواف کرنے لگے۔ ادھر فرشتوں میں کوہرام بھرپا ہوا، فرشتوں نے تسبیحوں کو چھوڑا، بارگاہ بازی اٹھا کے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور پھیلا کے کہتے مالک چلیے امام صرف ان دونوں کے لیے ہے، اگر آپ نے سن رکھا ہو تو خاموش رہیے گا، لیکن اگر پہلی مرتبہ تو جملے کا حق ادا کر دیجیے گا کہ یہ صرف دونوں کے لیے۔ اللہ نے کہا نہیں، جو بھی جائے گا، جو بھی جائے گا، ایک طواف کرے گا، ایک حج اکبر کا ثواب ہوگا۔ اب میں نے کہا تھا نا کہ اردو ادب کا مرکز ہے، اردو ادب کا گہوارہ لگ چکا ہے، اردو کا جملہ بولنے جا رہا ہوں، جتنے بولیں گے سمجھ میں آ جائے گا کہ اردو سمجھنے والے بیٹھے۔ بس اللہ کا یہ کہنا تھا، آسمان اجڑ ہے، اردو کے گہوارے میں اگر اردو نہ سمجھی جائے، اللہ کا کہنا تھا کہ آسمان اجڑ ہے۔ اجڑنے کا مطلب اجڑے نہیں، خالی ہو گئے، ہر فرشتہ چلا، ہر فرشتہ چلا، آتا ہے علی کی چارپائی کا طواف کرتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صاحب علی کی چارپائی کا طواف ایک حج اکبر کے برابر ہے، آپ کی کیا شان ہونا تھا لگا دو کہ جس چارپائی کو علی کچھ گھنٹے لیٹ جائے، جب اس کا ثواب یہ ہے تو جس دل میں رہتا ہے۔ اور بلند ترین ایک طواف ایک حج اکبر کے برابر، ایک طواف۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اگر اندر تشریف لے آئے تو بھی کافی جگہ یہ بات میں آنے والوں کو کوئی مشکل نہیں۔ ادھر بھی کافی جگہ ہے، ادھر بھی لوگ آتے ہیں۔ ایسی گرمی ہونے کے بعد یہ صرف ذکر علی کی چاشنی ہے اور اس ذکر کی ٹھنڈک ہے کہ آپ ایک دوسرے سے پہلو سے باتیں رہتے ہیں۔ ورنہ ایسے موسم میں آدمی اولاد کو لینے میں گھبراتا ہے، بیٹا بیٹا دور ہو جاؤ، گرمی بہت ہو رہی ہے، ذرا دیر آرام کر لے دو۔ مگر فرش عزا کا لطف ہی الگ ہے کہ یہاں نہ گرمی کا احساس نہ سردی کا احساس، وہ ایک ہے وہ احساس ولایت۔ جہاں یہ احساس ہوتا ہے پھر آدمی دور نہیں رہتا، کھینچا چلا آتا ہے۔ تو کہ جو بھی طواف کرے گا ایک حج اکبر کا ثواب۔ بہت بہت آپ کی سماعتوں کا شکریہ، یہاں تک آپ نے سنبھالا۔ اب نتیجہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ نتیجہ اتنا زبردست ہے کہ میں نے جب زندگی میں پہلی مرتبہ کتاب میں پڑھا تھا تو یقین جانیے کہ کئی دن تک میرے ذہن سے اس جملے کا اثر نہیں گیا تھا۔ اب دیکھنا ہے کہ آپ کہاں تک محسوس کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم کے وسیع برحق کے لیے اللہ نے کہا کہ جو جائے گا طواف کرے گا ایک حج اکبر کا ثواب۔ آسمان خالی ہو گئے، سارے فرشتے آ رہے ہیں، طواف کرتے ہیں، واپس آسمانوں کی طرف، واپس آسمانوں کی طرف، واپس آسمانوں کی طرف۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، فرشتے کے خالی بیٹھے تھے؟ کوئی تسبیح میں تھا، کوئی تحلیل میں تھا،
ایک اور سب بات کریں گے. فرشتے تو چلے آئے مگر دو فرشتے ایسے ہیں کہ جنہوں نے آسمان کو نہیں چھوڑا. ایک ہے جناب اسرافیل اور ایک ہے جناب اسرائیل. دونوں فرشتے ایک ادھر سے چلا ایک ادھر سے چلا. ساعت فلک کے درمیان دونوں کی ملاقات. اعلان الہی سن چکے ہیں کہ جو جائے گا ایک طواف ایک حج اکبر کا ہوگا. تو جو جتنے طواف کرنے اتنے حج اکبر کرنے کو. تو فرشتے کو اتر یہ دو ہیں جو آسمانوں میں ادھر سے ادھر ٹہل رہے. راستے میں دونوں کی ملاقات. علیہ السلام اسرائیل نے اسرافیل سے کہا ہے تم نہیں جا رہے ہو. تو جناب اسرافیل نے کہا کہ یار میری مجبوری ہے کیونکہ میرے ہاتھ میں ہے سور قیامت. مجھے یہ پھونکنا ہے. میں ہر وقت اس کے لیے الرٹ ہوں. اللہ جانے کا اس کا حکم آ جائے تو مجھے سور قیامت پھونکنا پڑے. اور میں اگر طواف کر رہا ہوں گا اور اللہ کا حکم آ جائے کہ اسرافیل سور پھونک اور میں سور نہ پھونکوں تو قہر الہی کا شکار ہو جاؤں گا. اللہ ناراض ہو جائے گا. لہذا میں نہیں جاؤں. تم کیوں نہیں جا رہے ہو؟ تو اسرائیل نے کہا بھائی دونوں موسیرے بھائی تو ہیں. جو تیری مجبوری ہوئی میری مجبوری کا کیا مطلب کہ میرے ہاتھوں میں ہے قبضے ارواح کا رجسٹر. مجھے ایک ایک سیکنڈ میں لاکھوں کو مارنا پڑتا ہے. میں علی کی چارپائی کا طواف کر رہا ہوں اتنے میں حکم الہی آ جائے اور میں طواف میں رہ جاؤں میرا اللہ ناراض ہو جائے گا. لہذا ناراض نہیں کرنا چاہتا اس لیے میں نہیں جا رہا ہوں. اب اسرافیل ادھر چلا اسرائیل ادھر چلا. پھر دونوں پلٹے. اچانک اسرافیل نے سور قیامت پھینکا اور اسرائیل سے کہتا ہے اسرائیل میں چلا تو نہیں چلا. اب خدا کے لیے جملہ سنبھالیے گا. پوری مجلس ایک طرف اور اسرافیل کا یہ جملہ ایک طرف. کہتا ہے ابھی تو کہہ رہا تھا کہ اللہ ناراض ہو جائے گا سور قیامت پھونکنا ہے. وہ کہتا کہ یہی تو ڈر تھا اللہ ناراض نہ ہو جائے اللہ ناراض نہ ہو جائے اللہ ناراض نہ ہو جائے اللہ ناراض نہ ہو جائے. ناراض تو تب ہوگا کہ جب رضا یہاں ہو. رضا ایک ہوگا. ناراض تو تب ہوگا کہ جب رضائیں وہاں ہو. خطیب اکبر اس موقع پہ بڑا خوبصورت جملہ کہتے تھے. شاید مزار پہ جملہ پڑھ چکا میرے ذہن میں نہیں ہے کہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. خطیب اکبر کے حوالے سے جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. خطیب اکبر کہتے تھے کہ صاحب سودے کے پہلے علی کا نفس علی کے پاس تھا. اللہ کی مرضی اللہ کے پاس تھی. سودا ہو گیا نفس وہاں چلا گیا مرضیاں ادھر آ گئی. اب جسے اللہ کو راضی کرنا ہو جو آپ کا سنا ہوا ہے اس سے گریز کرتے ہوئے اس سے آگے علی کو بستر پہ نکالا نبی کو. ایسا نہیں لگتا استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی تو اپنی جان بچا کے نکل گئے اور نیچے کہہ رہے نہیں آدمی سو جاؤ. یہ نہیں کہا لیٹ جاؤ سو جاؤ. تو یا رسول اللہ آپ تو اپنی جان بچا کے نکل گئے پر استغفر اللہ اپنی طرف سے اور مجمع کی طرف سے کہہ رہا نعوذ باللہ آپ نے اپنے بھائی کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا. علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ فوراً نبی کی آواز ہے. یہ بتا کہ جب میں گھر سے نکلا تھا تو میں نے کیا کیا تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ مشت تراب اٹھائی تھی اور کافروں کی طرف پھینکی. کا نتیجہ کیا ہوا کہ کافر اندھے ہو گئے. جس ایمان کے دور میں آپ زندگی کاٹ رہے ہیں اگر اس کی معرفت نہیں ہے تو پھر آپ کو امت ہونے کا کوئی حق نہیں ہے. کہ نبی نے مشت تراب اٹھائی کافروں پہ پھینکی. پھینکنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ کافروں کو سب نظر آ رہا تھا محمد نظر نہیں آ رہے تھے. سب نظر آتا تھا محمد نظر نہیں آتے تھے. اب یہ جملہ پڑھنا پڑے گا. کافروں کو سب نظر آیا محمد نظر نہیں آئے. یہی آج ہو رہا ہے. آج کے کافروں کو سب دکھتا ہے وقت کا محمد.
اٹھائی. اب یہ جملہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. علامہ مجلسی حوالہ میں پہلے دے چکا، آپ کو جتنا پڑھنے جا رہا ہوں یہ سارا کا سارا کا مجلسی کے حوالے سے. وہ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو اس مٹی کے پھینکنے کا اثر کیا ہوگا؟ کافی اندھے ہو گئے. آج کے زمانے میں اگر اس لفظ کو، اس منظر کو جملے دیے جائیں یا کسی جملے میں سمیٹا جائے تو ایسا کہہ لیجیے کہ پیغمبر نے مٹھی بھر مٹی اٹھائی، کافروں پر پھینکی. تو کافروں پر مٹی نہیں پھینکی تھی، CCTV کیمرہ لگایا تھا. آپ کہیں گے کیسے بھی جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، جملہ میں نے پہلے اصراف کر دیا. پیغمبر کے حوالے سے علامہ مجلسی فرماتے کہ جس کی داڑھی اور بالوں پر یہ مٹی گری تھی وہ سب کے سب جنگ بدر میں علی کے ہاتھوں مارے گئے. اتنا بڑا جملہ ایسے سناٹے میں چلا گیا. یہ جتنے کافروں کی داڑھی پگڑی، بالوں پگڑی، وہ سب جنگ بدر میں علی کے ہاتھوں مارے گئے. اب جملے کو تو ہٹائیے، گویا مٹی نہیں پھینکی، CCTV کیمرہ لگا دیا گیا تاکہ علی دیکھتے رہے کہ کون کون تھا. نے کا محاصرہ کیا. اچھا یہ گھر پیغمبر لکھتے. اب بات آئی تھی خطیب اکبر کی. خطیب اور 1994 میں پہلی مرتبہ میں نے سرکار میں مرحوم کی زبانی یہ جملہ سنا تھا اور 3 سال پہلے تک میرے پاس اس کا کوئی حوالہ بھی نہیں تھا. حوالہ بھی 3 سال پہلے ہی ملا. آج تک انہیں کے نام سے جملہ پڑا، انہیں کا جملہ ہے. اس کا جو بھی ثواب ہو، اس کا جو بھی اجر ہو، پروردگار عالم انہیں کی روح کو ایصال کرے اور ان کے کروڑ جنت نصیب کرے، درجات میں بے اضافہ کرنا ہے. یہاں تو آ چکے ہیں، کئی مرتبہ آئے ہیں سرکار مہدی صاحب اللہ بجنوری گوئلی والے. وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے مکہ چھوڑا تو نبی چلے، آواز باہر جا رہی ہے، میں کچھ کہوں گا نہیں، اشارے کو آپ سمجھیے گا. ایک جاسوس نبی کے ساتھ نبی غار کے دہانے پہ پہنچے. غار کے دہانے پہ جانے کے بعد نبی نے کہا مالک جہاں تم نے آنے کو کہا تھا وہاں میں آ گیا. اب حفاظت کی ذمہ داری دے دی. روایتیں کہتی ہیں، علماء اہل سنت نے بھی لکھا، علماء تشیع نے بھی لکھا کہ اللہ نے فاختہ یا کبوتری کو حکم دیا کہ غار کے دہانے پر انڈے دے اور مکڑی کو حکم دیا کہ غار کے دہانے پہ جالا دے. جانے سے کیا ہوگا؟ تو جالا دیکھ کے کافی سمجھ جائیں گے کوئی اگر اندر جاتا تو جالا ٹوٹ جاتا. جالے کا صحیح سالم ہونا بتاتا کہ اندر کوئی نہیں گیا ہے. رات کی تاریکی میں اگر کوئی اندر جا رہا ہوگا تو انڈے پھوٹ جانے چاہیے تھے پیروں سے. انڈے صحیح سالم ہے، اس کا مطلب اندر کوئی نہیں گیا. مکڑی سے اللہ نے کہا کبوتری نے فاختہ سے کہا کہ جاؤ وہ جا کے یہ دونوں کام کر دو. پیغمبر پہنچے غار میں. اب وحی کا سلسلہ تو مسلسل تھا، وہ تو ٹوٹنا نہیں تھا، وہاں بھی وحی آنا تھا. اللہ نے جبرائیل کو وحی دی کہ یہ لے کے جا اور میرے نبی کو سنا دے. جبرائیل وحی لے کے چلا. جیسے ہی غار کے دہانے پہ آیا ادھر سے مکڑی کی آواز آئی، ٹھہرو آگے نہ بڑھنا. اب وہ انداز کہاں سے لاؤں جو سرکار مہدی کا ہے؟ وہ تو اپنے انداز کا ایک نوتا خطیب کا اس جیسا بھی کوئی ہوا نہیں. مکڑی نے ادھر سے کہا خبردار آگے نہ بڑھنا. جبرائیل نے دیکھا کہ کوئی دکھ تو رہا نہیں، آواز آ رہی ہے. غور سے دیکھا تو معمولی سی مکڑی ہے کہ جو جبرائیل کو للکار رہی ہے. خبردار آگے نہ بڑھنا. جبرائیل نے کہا تو کون؟ میں خامخواہ، تو جانتی ہے میں کبھی نبی کے پاس آنے میں رکا نہیں، مجھے تو رکنے کی کیا اجازت لینے تک کی ضرورت نہیں پڑتی، اور تو ہے جو غار کے باہر لوٹ رہی ہے. تو مکڑی نے کہا آج نبی میری پہرے داری میں ہے. آج میری حفاظت میں ہے. اب جملہ مرحوم خطیب کا ہے، جملہ سنیے گا. آج نبی میری حفاظت میں ہے. جبرائیل نے کہا تیری حفاظت میں؟ کیسے حفاظت میں؟ ابھی دیکھ میں نے مکڑی جانا نہیں ہے. اب جبرائیل تو سورہ لا چکا تھا، سورہ العنکبوت. العنکبوت عربی میں کہتے ہیں مکڑی کو، اور اسی میں آنے کا اِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. تو جبرائیل آیت لا چکا، اللہ کا پیغام ہے کہ سب سے کمزور گھر ہوتا ہے. اور کہہ رہی کہ میں نبی کو بچائیں، میری حفاظت میں. جبرائیل نے کہا تیرے جانے کی اوقات کیا ہے کہ تیرا جانا نبی کو بچائے؟ تو مکڑی کے تیرے بدلے، اور مکڑی نے کہا اگر دم ہے تو توڑ کے دکھا.
خدا کے لیے جملہ سنیے گا، جیسے مولا کا نام آیا مکری نے ہاتھ جوڑ دے گا، کسی کا نام لے کے تو بنایا تھا۔ یہ سنانے کا صرف اتنا مقصد تھا کہ جہاں قرآن چاہتی میں وہاں دے، ادھر ہار میں پیغمبر، مکئی کبوتری یا فاختہ، دو روایتیں اہل تشیع بھی لکھتے ہیں اور اہل تسنن بھی لکھتے ہیں کہ جو انسان مکہ معظمہ میں ہو، چاہے وہ حاجی ہو یا عمرہ کر رہا ہو یا وہ وہاں کا باشندہ ہو یا وہاں کاروبار کی غرض سے گیا ہو، جیسے بھی وہ مکے میں رہ رہا ہو، اس پر جائز نہیں ہے کہ وہ مکڑی کو مارے یا وہ کبوتری یا فاختہ کا شکار کرے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ صاحب یہ کیوں ہے؟ تو تمام علماء نے متفق علیہ ہو کے جملہ کہا کہ چونکہ انہوں نے ایک رات محمد کو بچایا تھا۔ اب شاید مجھے محنت نہ کرنا پڑے جملے کے لیے، انہوں نے ایک رات محمد کو بچایا تھا تو اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا کہ تمہاری نسل کو قیامت تک باقی رکھوں گا۔ تم نے ایک رات میرے نبی کو بچایا، تمہاری نسل قیامت تک رہے گی۔ اب وہ جملہ پڑھنا پڑے گا، اما جو ایک رات محمد کو بچائے اس کی نسل قیامت تک، اور جو جو ایک رات نبی کو بچا لے اس کی نسل اللہ قیامت تک محفوظ رکھے، اور جس نے 53 سال محمد کو بچایا ہو، اگر اس ابو طالب کا بیٹا آج بھی موجود ہو یا اس کی نسل طاہرہ دنیا میں پائی جاتی ہو، اس پہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے۔ اچھا روایت کہتی ہے، میں نے کہا تھا سنا کہ اس سے بچتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اختلاف روایات کے ساتھ اہل سنت و اہل تشیع کی 3 دن 7 دن یا زیادہ سے زیادہ 10 دن پیغمبر کو لگے مکے سے مدینہ پہنچے۔ ہم کی بات چھوڑ دیجیے، زیادہ مان لیتے ہیں کہ نبی کریم 10 دن میں مدینہ۔ اب پھر ممبر کی بڑی مجبوریاں ہو جاتی ہیں کہ آدمی کا بات کھل کے نہیں کہہ سکتا، مگر الحمدللہ ہماری قوم سمجھدار ہے، کوئی اشارے کو سمجھتی ہے۔ پیغمبر نے 10 دن بعد مدینے میں پڑھے اور قدم رکھتے ہی پیغمبر نے محسوس کیا کہ کسی کی یاد ستا رہی ہے، دل میں ٹیس پیدا ہوئی۔ نبی نے صحابہ سے کہا، اس زمانے میں جو بھی لکھنے پڑھنے کا سامان ہوتا، میں یہ نہیں کہہ رہا تو افہام و تفہیم کے لیے، نبی نے کہا کہ وہ مجھے قلم اور کاغذ لا کے دو تاکہ میں ایک تحریر لکھوں۔ کتنے پیارے صحابہ تھے، ادھر نبی نے مانگا ادھر دے دیا، ایک بھی نہیں بولا کہ نبی نے آپ کو لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے۔ اور نبی کریم نے مانگا، وہ بھی چمڑا کپڑا درخت کا پتا جس میں بھی لکھا جاتا وہ قلم کاغذ لا کے دیا گیا نبی کو۔ نبی نے خط لکھا۔ آج دنیا ہم سے کہتی ہے کہ یا علی کہاں سے لائے، یہ ہمارے باپ کے گھر سے نہیں آیا، جہاں سے دین آیا ہے یا علی وہیں سے آیا۔ اب میں دلیل دے رہا ہوں، حوالہ آپ کو دے چکا، قصص الانبیاء علامہ مجلسی رحمہ اللہ فرماتے پیغمبر نے پہلا جملہ لکھا بسم اللہ، تو بسم اللہ کے نیچے لکھا 10واں دن ہے پیغمبر کو، 10 دن علی سے جدا ہوئے ہوا ہے ابھی، اور 10ویں دن نبی کریم خط لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ ہمارے گھروں سے یا علی نہیں آیا۔ جس محمد نے نماز بتائی، جس نے روزہ بتایا، جس نے حج زکات و خمس جہاد بتایا،
الى رؤیتک اذا وصل کتابی فرحل الی بالنہار بالفواتن. اب یہ جملہ ہے پیغمبر کا، حوالہ میں آپ کو دے چکا، دہرانے کی ضرورت نہیں، جتنا پڑھنے جا رہا ہوں سب اسی حوالے سے ہے، اسی کتاب سے. پیغمبر نے جملہ لکھا ہے علی، کتنے دن ہوئے نبی کو گئے ہوئے؟ 10واں دن، زیادہ سے زیادہ. اور کیا لکھ رہے؟ انی مشتاق الی رؤیتک، میں تیرے دیدار کا مشتاق ہوں، میں تیرے دیدار کا مشتاق ہوں، میں تیرے دیدار کا مشتاق ہوں. امام محمد علی جیسا ہونے کے بعد علی کے بغیر 10 دن نہ رہ سکے، جن کے ایمان کا ٹھکانا نہیں، ماما کے بغیر زندگی کاٹے جائے. یا علی میں تمہاری زیارت کا مشتاق. اتنا جملہ سن لیا، اب آگے کا جملہ. اذا وصل کتابی فرحل الی بالنہار بالفواتن. نبی کب نکلے تھے؟ رات میں، رات کی تاریکی میں بیٹھے نا نبی، تبھی تو کافر دیکھ نہیں پا. نبی نکلے تھے رات کی تاریکی میں. کافروں نے پروپیگنڈا کر دیا تھا کہ ایک تو جان بچا کے چلا گیا، رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کے چلا گیا. اب نبی اتنا بڑا عالم الغیب تھا کہ کہا مکے میں جا رہا ہے، سن مدینے میں رہا ہے. تو نبی نے سنا خط میں لکھا یا علی، جیسے ہی میرا خط تم تک پہنچے تو تم تینوں فاطماؤں کو لے کر مدینے کی طرف آنا، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، رات میں نہ آنا. اللہ اکبر. دن کے اجالے میں اور خاموش نہ آنا، للکار کے آنا. نبی کا خط نہیں تک آیا. اب تک کی مجلس ایک طرف، مولا کا یہ جملہ ایک طرف. مولا نے خط لیا، آنکھوں سے لگایا، تحریر محمد کو پڑھا. تحریر پڑھتے ہی صبح کا سورج نکلا. امیر المومنین کوہے کو قبیس کی چوٹی پر گئے اور جانے کے بعد 8 قبیلوں کے نام دیے تھے مولا نے جن کو للکارا ہے. اور للکارنے کے بعد امیر المومنین نے ایک عمل کیا. اذان دیتے دیکھا مؤذن کو ایسے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھتا ہے. کیوں رکھتا ہے؟ یہ اس زمانے میں تھا کہ جب مائک وغیرہ نہیں تھے، آواز دور تک پہنچانا ہوتی تھی، تو اپنے کانوں کو مؤذن بند کرتا تھا تاکہ وہ زور لگا کے اذان دے. اسے سنائی نہیں دے گا اپنی آواز، وہ اور پریشان رہے گا، آواز اور دور تک جائے گی. اب آپ اندازہ لگاؤ، آواز دینے والی ذات ہے نفس اللہ، رسول اللہ پر ید اللہ آیا، لسان اللہ میں کلام پیدا ہوا. علی نے 8 قبیلے کے قافلوں کو للکارا اور للکارنے کے بعد کہا یا معاشر قریش انی راحل غدا الی رسول اللہ بالفواتن فمن شاء فلیبرز. اور مکے کے کافروں، کل صبح تینوں فاطمہ کو لے کے نکلوں گا، جس میں دم ہو میرا راستہ. جس میں دم ہو. یہ ہماری جو زبان ہے اردو، اس میں ایک پریشانی ہے کہ یہ محاوراتی زبان، مانگا تانگا لشکر ہے، اس کے بعد جتنا بھی کسی زبان سے اس نے لے لیا، یہ اردو ایک زبان ہے. تو زیادہ تر اس میں جو ترجمے ہو گئے وہ محاوراتی ترجمے ہو گئے. ومن شاء فلیدرک، یہ ایک جملہ ہے مولا کا. 3 ترجمے کم سے کم میں کر سکتا ہوں اسے. ایک تو میں نے کر دیا آپ کے سامنے، جس میں دم ہو میرا راستہ روک کے دکھائے. دوسرا محاوراتی ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے، جس میں ماں کا دودھ پیا ہو. یہی ہے نا ہمارے یہاں للکارنے والی عادت، جس میں دم ہو، جس میں ماں کا دودھ پیا ہو میرا راستہ روک دے. اور تیسرا جملہ میرے مزاج سے جو محاوراتی ترجمہ اس جملے کا بنتا ہے، امیر المومنین نے سارے قافلوں کو للکارا. فیصلہ آپ کی سماعت پہ چھوڑ رہا ہوں، کب تک بولیں گے، کتنا بولیں گے، کیا بولیں گے، مجھے شکر نہیں ہوگا. جملہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کیونکہ ہر جملے پہ بولنا ہر مجمع کو نہیں آتا. اور جو اس جملے پہ نہ بولا تو اتنا سمجھوں کہ خطابت کی بارگاہ کا مجرم پکڑا گیا کہ جس تک یہ جملہ نہیں پہنچا. علی نے کہا کہ جس میں دم ہو میرا راستہ روکے، جس میں ماں کا دودھ پیا ہو میرا راستہ روک کے دکھائے. ایک اور ترجمہ ہو سکتا ہے، جو ایک باپ کی اولاد
क्यों मेरा रास्ता रोक कर दिया मौला ने। जनाब अब्बास के अब्दुल मुत्तलिब मौला के चचा, नबी के चचा, उनके कानों तक ये ऐलान पहुंचा। काली ने काफिरों को ललकारा है और कहा कि कल सुबह निकल रहा हूँ तीनों फातिमाओं को लेकर, जिसमें तब हमारा रास्ता हो। अब आप सोच रहे हैं कि तीन फातिमा कौन है? पहचानते आप हैं, बस छोटा सा तजाहुर है कि जो दरमियान में है। फातिमा बिनते मोहम्मद एक, फातिमा बिनते असद, अली और नबी दोनों की माँ। अगर नबी माँ कहते थे इसीलिए मैंने माँ बोला, वरना असद तो चची है। नबी और अली की माँ। और तीसरी है जनाब हमजा की बेटी फातिमा बिनते हमजा। ये तीन फातिमा, नबी ने कहा तीनों को लेकर अली ने ऐलान कर दिया। जनाब हमजा तक ये इत्तला पहुंची कैसा ऐसा हो। हमजा आए घबराए घबराए मौला की खिदमत आगे कहते यार ये क्या गजब कर दी, क्या हुआ चला, अगर जाना था ऐलान करने की क्या जरूरत थी? नबी ने कहा है ऐलान करके आना। हुक्म नबी है ऐलान करके आना। यानी अगर आपको जाना है, खवातीन साथ में है, तो आप एक काम कीजिए कि दिन में न जाइए, रात में जाइए। कहना ये हुक्म पैगंबर है तो दिन में जाना है। नबी पे एक काम था ना कि जान बचा के अस्तगफिरुल्लाह रात में गए, तो नबी ने कहा कि दिन में आना देखने में कितना दम है कि तुम्हें रोक सकते। नबी का हुक्म है कि दिन में। कभी एक काम करो, अकेले चले जाओ, फातिमा को यहीं छोड़ दो, मैं बाद में आऊंगा, मैं साथ लेता हूँ। कहना ये हुक्म पैगंबर है कि तीनों फातिमाओं को लेके आना। फिर जनाब अब्बास ने कहा काम करो कि तैयारी को मौखर कर दो, 2-4 दिन बाद में हनीफ कबीलों को बुलाता हूँ और उनकी हिफाजत में मैं आपको मदीने छोड़ाऊंगा। अली ने कहा चचा नबी का हुक्म है कि तुम्हें तन्हाई में लेके आना है, कोई लश्कर साथ में नहीं होना चाहिए। अब जनाब अब्बास चचा है, अली भतीजे, एक चचा के दिल में कितनी मोहब्बत होगी, कितने बहाने जनाब अब्बास ने किए होंगे, ऐसे मेरा भतीजा रुक जाए, वैसे रुक जाए। अली ने जब देखा कि चचा मानने को तैयार नहीं हो, तो गैस के आलम में अली ने एक जुमला कहा, या अल्लाह इन्नल्लाह ला यस्तिरु शैआ। चचा आपको पता नहीं है, अल्लाह कोई काम छुपा के नहीं करता, ये उसका काम है। ऐलान करके कर दिया मौला ने ऐलान। काफिला चला मक्के से, बाकी हज के लिए गए हैं, उन्होंने देखा होगा बिल्कुल मक्के से जो की बात है वह ये अभी वहाँ आज तक तैयार भी होता है, वो एक निशान है कि यहाँ तशरीफ करना चाहिए। तो वादी हदीस तक मौला पहुंची। इधर रात में काफिरों ने मीटिंग की, अबू जहल, अतबा, उतैबा, शैबा, खालिद, वलीद, अबू सुफियान, बनी उमय्या, बनी कुरैश, बनी जुमहा, बनी कुरैजा, 8 कबीले अलग अलग जमा हुए, तो इन्होंने मीटिंग की। अब देखिए जो बहादुर की बहादुरी का इकरार करना चाहिए। अबू जहल का बेटा था अकरमा इब्ने अबू जहल। मीटिंग हो रही थी, उसमें ये हुआ कि एक तो नाक हमारी रगड़ के चला गया रात में, ये तो खुलेआम लग करके जा रहा है, अगर इसे न रोका तो आने वाली नस्लों को क्या जवाब देंगे। तो इतने में अकरमा सामने से खड़ा था, बहादुर था, तभी तो इतनी बड़ी बात बोला। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अगर अली मदीने चले भी गए, अस्तगफिरुल्लाह, जुमला उसका है, रिवायत आपको हवाले कर रहा हूँ, तो मैं अली का गिरबान पकड़ के मदीने से मक्के लेके आऊंगा। कितना बहादुर होगा तो अली कैसे बहादुर के लिए कह रहा कि गिरबान पकड़ के लाऊंगा। इस जुमले पे कोई क्या बोलता या मैं क्या बोलता या कोई बात का खतीब क्या बोलता, इस जुमले पे सबसे पहले अबू जहल बोला, इसका बाप, और उसने इसे डांट के बेटा ना खामोश है, बैठ अपनी जगह, मां ना जिसकी मां का पता ही नहीं है। मैंने पहले कहा कि कोई खतीब क्या बोलेगा, मौला इसका क्या जवाब देते, वो एक अलग मामला था। अबू जहल ने खुद ही जवाब दे दिया। क्या कहा अबू जहल ने? जिसकी मां का पता नहीं है, जिसकी मां का पता नहीं है, जिसकी मां का पता नहीं है। अबू जहल ने काफिर होकर 1400 बरस पहले बता दिया, अली के मुकाबले आने वाला
اس کے آگے بھی کوئی تم نہ کرتا. یہ تو اس کو موقع دکھانے کے لیے مارا ہوتا تک اس کی ماں کا پتا نہیں ہے تو وہ نہیں کا گریبان پکڑے گا. ماں تقیت ہی تلسکور بین دل کو نقام تیری اوقات علی کے سامنے ایسی جیسے باز کے پنجے میں چڑیا کا بچہ. گریبان پکڑے ہم راستہ روکنے میں کامیاب ہو جائیں تو بڑی بات. ادھر مولانا بادی عقیق میں پہنچے. بہت توجہ, وقت شاید کچھ زیادہ ہو جائے لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اگر بات مکمل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. مشکل سے 15 منٹ بچا ہوا ہے, 2 مشکل. کوشش ہے کہ اگر بات وقت کے اندر سمجھ گئی تو بہت اچھا, اور اگر تھوڑا سا پڑ جائے تو پسند کیجیے گا, وہ پریشان نہ ہوئیے گا. عادت میں یہ گھنٹے کی ہے لیکن اگر کبھی کبھی پڑ جاتا ہے تو مجمع اچھا سنتا ہے. تو وادی عقیق میں مولا پہنچا. یہ میں وہ ہجرت سنا رہا ہوں جو کتابوں میں ہے, جو ممبر پہ پڑھی نہیں آئے. دیکھا کہ دور ایک چرواہا کھڑا ہے. مولا نے چرواہے کو بلایا اشارے سے, ادھر آؤ. چرواہے نے کام چھوڑا, آیا مولا کے پاس. جی اپنے چہرے سے نقاب ہٹا. وہ نقاب ہٹانے کے بعد مولا نے کہا میرے حلیے کو دے, سر سے دے کے پیر تک. ان کو میں آپ کو جانتا نہیں, میں آپ کا حلیہ کیوں دے؟ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ دے تو دے. اس نے اپنی آنکھوں میں مولا کا حلیہ بسایا. بہت توجہ, اتنا بڑا جملہ شاید صحابت کی زندگی میں نہ کہا ہو. امیر المومنین نے حلیہ ذہن میں بسا لیا. عجیب, اگر کوئی پوچھے تو بتا دے گا؟ عجیب, بالکل بتا دوں گا. بابا نے کہا میرے پیچھے ایک لشکر آئے گا, میرا پتا پوچھتا ہوا, اسے بتا دینا کہ گھوڑا پاس میں ہے مگر نجام پکڑ کے وہ پیدل جا رہا ہے. پوری خطابت میں شاید اس سے بڑا جملہ لگا, گھوڑا پاس میں ہے نجام پکڑ پیدل جا رہا ہے تمہارے انتظار میں. وادی عقیق سے مولا گزرے. ادھر کافروں نے رات بھر لات عزا منات کے اوپر پھول چڑھائے, منت تبادل کی, سجدہ گزاریاں کی, خوب منتیں کی کہ ہمیں علی میں فتح دے دینا, ہم اتنی عبادت کریں گے, اتنے سجدے کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. لشکر کفار, روایتیں کہتی ہیں 18,000 کا لشکر علی کے پیچھے آیا. وادی عقیق سے میرا مولا گزرا, چرواہا وہی کھڑا ہوا ہے شاہ راہ آپ پر. اب یہ 18,000 کا لشکر علی کے پیچھے آیا. انہوں نے کہا کہ بھائی چرواہا, چرواہے کو بولا ادھر آ. چرواہے نے کام چھوڑا. ہاں کیا بات ہے؟ وہ لشکر نے کہا یہاں سے, بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا, یہاں سے کسی کو جان بچا کر بھاگتے دیکھا؟ خدا کے لیے اگر آپ پہنچ گئے میری محنت کامیاب ہو جائے. یہاں سے کسی کو جان بچا کے بھاگتے دیکھا؟ ان بےہودہ کو سوچنا چاہیے تھا کہ مددگار کیا آیا ہو, جان بچا کے تھوڑی باتیں گا. میں نے کسی کو جان بچا کے بھاگتے دیکھا. چرواہے نے اوپر سے نیچے تک لشکر کو دیکھا, ایک ایک آدمی کا چہرہ دیکھا اور غصے میں آ کے جملہ کہا کہ جان بچا کر بھاگنے والا گھوڑے پہ سوار ہو کے جاتا ہے, میں نے جس کو دیکھا ہے اس کے ماتھے کی لکیریں بتا رہی ہے واپس چلے جاؤ ورنہ کوئی بچے. میں جانوروں میں رہتا ہوں, میں آنکھوں سے پہچان لیتا ہوں کہ کون سا جانور کہاں جانے والا ہے. اس کے ماتھے کی لکیریں بتا رہی ہیں کہ کوئی بچنے والا نہیں ہے. جان بچانا چاہتے ہو واپس چلے جاؤ.
تو لشکر نے کہا کہ کیوں تمہیں محسوس ہوا کہ وہ ہم سب کو مار ڈالے گا, ہمارے بھی کسی کی جان نہیں بچے گی؟ تو چرواہے نے ایک جملہ پڑھا, وہ کہتا ہے کہ جو جان بچا کے بھاگتا ہے وہ عورتوں کو ساتھ نہیں رکھتا, اکیلا ہوتا ہے. گھوڑے کی نجان پکڑ کے نہیں چلتا, وہ گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے, ریل لگاتا ہے, ابھی یہاں ہے اگلے قدم میں وہاں ہوتا ہے. جو اپنا پتا بتا کے جا رہا ہو, قانونی بہادر نہیں ہے, خیریت چاہتے ہو. روایتیں کہتی ہیں کہ کافروں کا لشکر بکھرنے لگا تو پتا تو سو منات کی قسمیں دی گئی, منت سماجت دی گئی, سب کچھ کہا گیا. پھر لشکر کو جمع کیا کہ نہیں چلنا ہے اور علی کا مقابلہ کرنا. ادھر لشکر کفار نے تیزی دکھائی, ادھر مولا آرام آرام سے جا رہے ہیں. اچانک کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی. مولا نے اپنے قافلے کو روکا, شہزادی کی امانی کو بٹھایا, اپنے گھوڑے کو چھوڑا, شہزادی کی امانی کے قریب آئے اور آگے ایک جملہ کہا, انی خارج الی اعداء اللہ و اعداء الرسول و اعدائنا فعلیک بدعا. اے شہزادی ایک گزارش ہے آپ سے, کیا اللہ کے دشمنوں کا لشکر آ گیا, آپ کے بابا کے دشمنوں کا لشکر آ گیا, ہمارے دشمنوں کا لشکر آ گیا, آپ سے بس ایک گزارش ہے جو مجلس میں ہے, انشاءاللہ جملہ اس تک پہنچ جائے گا, مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ سے بس ایک گزارش ہے کہ میرے حق میں دعا فرمائیے. جو اس جملے کو بولے میری طرف سے میں سلام کہہ رہا ہوں, اللہ آپ کو بہت سلامت رکھے. علی نے کہا کہ میرے حق میں دعا فرمائیے, میرے حق میں دعا فرمائیے, میرے حق میں دعا فرمائیے. میں نے زہرا کی دو ہی دعا دیکھی, ایک دعا حیدر کریار کے لیے, ایک دعا شہ کے ماتم دار کے لیے. اللہ سلامت رہو. شہزادی نے دعا, ادھر کافروں کا لشکر قریب پہنچا. اب عالم یہ ہے کہ لشکر قریب آ گیا. علی نے تلوار نکالی, اس تلوار کا نام تھا مخزم, کہتے ہیں قیمہ قیمہ کر دینے والی تلوار. ذوالفقار سے پہلی تلوار کا نام مخزم. علی نے رکابوں میں پیر رکھا. اب جملہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں علی کا گریبان پکڑ کے مدینے سے بھی لے کے آؤں گا. کیا علم تھا اہل بیت کا. گھوڑے کی رکابوں میں بلند ہوئے, علی نے رجس پڑھنا شروع کیا. ارشاد فرماتے جیسے حملہ ہوا نا تو لشکر کفار بھاگنے لگا. اکرمہ سب سے پہلے بھاگا تو علی نے للکارتے ہوئے کفار کے لشکر کو کہا, این تذهبون این تفرون لأی وقت تنظرون. کہاں بھاگ رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ وہ اکڑ کہاں گئی جو گریبان پکڑ کے لانے والی تھی. کہاں گئی وہ اکڑ؟ اور اس کے بعد جو مولا نے اپنا تعارف شروع کیا, ظاہر مکمل تعارف تو نہیں پڑھ سکتا, بات چلی جائے گی. میں تعارف آپ کو سنا رہا ہوں, ایک جملے کی وضاحت کروں گا, انشاءاللہ میں اسی میں سمجھ جائے گی. انا الفتى الكرار, انا فارس المرار, انا قسيم الجنة والنار, انا ابو الائمة الابرار, انا مبيد الشجار, انا مثل القصار, انا نجم الساطر, انا سيف القاذر, انا رسول الله اسد الله الغالب, انا طالب, انا ابي طالب. کہاں بھاگ رہے ہو؟ اور میرا سامنا کرو. جانتے نہیں ہو میں ہی کر رہا ہوں. انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو اس حوالے سے عرض کروں گا. ابھی صرف ایک جملے کی وضاحت آپ تک کرنا چاہتا ہوں. سارا تعارف مولا کائنات نے دیا اور آخر میں ایک جملہ تھا, انا نجم الثاقب. آسمان پہ جو سب سے زیادہ چمکتا ہے وہ ستارہ میں ہوں. انا سیف القاذر, پہاڑوں کو کاٹ دینے والی تلوار میں ہوں. انا اسد اللہ الغالب. اگر مولا کہتے ہیں میں شیر ہوں, بات مکمل تھی. علی کہتے تھے انا اسد, شیر کے مقابلے دنیا میں کوئی کر سکتا ہے؟ اچھے اچھوں کا کتنا پانی ہو جاتا ہے شیر کو دیکھ. اگر پنجرے میں بھی ہے ایک دہاڑ مار دے تو جو سارا کھڑے ہوتے ہیں ان کا دل کانپ جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے شیر. اگر مولا کہتے کہ
شیر کیا فرمایا؟ اسد اللہ، شیر نہیں اللہ کا شیر. ابھی بھی بات مکمل ہے، آگے کوئی گنجائش تو ہے نہیں. اللہ کا شیر ہونا کیا کہ معمولی تمہار، اللہ کا شیر. اور یہ فرماتا اسد اللہ الغالب، ابھی اللہ کا شیر نہیں ہوں، وہ شیر ہوں جو ہمیشہ غالب رہا یا رہے گا. ابھی ایسا آپ کو ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک واقعہ سناتا ہوں، انشاءاللہ اس کو بیان سے بڑھ جائے گا. یہ وقت آپ کا اضافی لے رہے ہوں، اس وقت کو سوال نہیں دے رہا. مولا کائنات کے بعد بہت سے لوگوں نے سو لکھا ہے، یمن کا بادشاہ تھا اور زبردست مولا کا چاہنے والا. کسی مشکل میں نہیں آتا، پریشان ہوا اور میں نے سوال کی، میں اس کا معاملہ حل نہیں. پریشان ہوا، مسلح پہ بیٹھا، مولا سے توسل کیا. آنکھ لگی، خواب میں شہنشاہ کائنات کی آمد ہوئی. مولا اتنا تو حالات بھی پہچان تھا کہ کون آنے والا ہے، جلدی سے پڑھا ہوا مولا کے قدم لیے. مولا نے کہا کیا بات ہے؟ کہا مولا میں بڑا پریشان ہوں. مولا نے کہا بات کر رہا، کیا پریشانی ہے؟ مجھے پریشانی بتائی. مولا نے کہا اگر صرف پریشانی کا تیری حل بتاؤں تو تجھ تک بات رہے گی، لیکن اگر میں ایسا ورد بتا دوں کہ کوئی بھی مشکل میں ہو وہ ورد پڑھ لے، اس کی مشکل آسان ہو جائے. میں کہا مولا بسم اللہ. تو مولا نے اسے ایک شعر یاد کرا جو خود مولا ہی کا شعر. تو مولا نے اس کو شعر یاد کرا، اس نے شعر یاد کرا، یاد ہو گیا. عجیب مولا. اب یہ سو رہا تھا، آپ سے بیدار ہوا. اب ذہن میں یہ آیا کہ کائنات کا امیر میرے سامنے آیا. مولا کی آمد کی خوشی میں ذہن زیرو ہوا. شعر کا ایک مصرع یاد رہا، ایک کو کیا نہیں ہے. اس نے وزیر کو بتایا. وزیر اچھی بات کہ وہ مولا میرے خان میں آئے. مبارک مولا خان میں. انہوں نے ایک شعر یاد کرا تھا، اور مبارک کہ نہیں وہ ایک مصرع میرے یاد ہے، دوسرا میں بھول گئے. تو یاد دلا. مولا کا شعر، خواب میں مولا آپ کے آئے، میرے خواب میں تھوڑی ہے. کبھی مولا نے یاد تو کرایا مگر میں بھول رہا ہوں. اب جو مصرع اس کو یاد تھا وہ مصرع سن لیجیے. زہرے شیر شبن آب بپادار یہ دل. فارسی کا شعر، مولا کائنات کا شعر. مطلب اردو میں اس کا یہ ہے کہ کبھی کبھی، اشارے کو سمجھیے گا، شیر کا پتا پانی ہو جاتا ہے. جو اسکول میں وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب یہ اشارہ ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. شیر کا پتا پانی ہو جاتا ہے، مضبوط یہ قلم کے بعد. یہ مصرع نہیں یاد آ رہا. ہمارا ایسا طرف کو بڑا ہے، کوئی یاد نہیں ہے. اس نے اعلان کرا دیا کہ جو بھی دوسرا مصرع یاد دلائے گا آدھی سلطنت اسے دے دوں. اصل اسی یمن میں ایک فقیر رہتا تھا، مانگتا سب سے تھا. جیسے وہ جیب میں ہاتھ ڈالتا تھا دینے کے لیے تو یہ ہاتھ کھینچ لیتا تھا. کہتا تھا بھائی لوگ کہنے تم سے نہیں چاہیے، جس سے چاہیے وہ کرتا جانتا ہے. مانگتا مولا سے تھا کہ جب تک مولا نہیں دیں گے کسی سے نہیں پوچھا. ایک دن ایسے ہی مانگتا مانگتا شہر کے باہر نکلا. ادھر بادشاہ ایک شجر سایہ دار تناور درخت دیکھتا کیا کہ اس کے نیچے صاحب جلال شخصیت کھڑی ہے. انہیں اشارے سے بتایا ادھر آؤ. یہ جلدی سے ان کے پاس گیا. جی پہچانا ہمیں؟ کہا ہم وہی ہیں جس سے تو لینا چاہتا ہے. مولا آپ؟ کہا ہم. مولا مجھ غریب سے ملنے کے لیے آتا ہے. اب مولا نے جملہ کہا اپنے ایمان تازہ کر لیجیے، انشاءاللہ منزل آخرت آپ کے قریب آ جائے. مولا نے فرمایا کہ ہماری نظروں میں دولت اور عربت کی قیمت نہیں ہے، ولایت کی قیمت ہے. اگر غریب کے دل میں ہے تو ہم سبھی میں آ جاتے ہیں، اور امیر ہو ہمارا نہ ہو ہم سے کوئی لینا نہیں. لیکن مولا آمد کی وجہ کا وجہ ہم تجھ سے پوچھنا چاہتے تھے، تجھے زمانہ دیتا تو دیتا کیوں؟ اس نے کہا مولا جو دے گا اپنی بات اور حیثیت سے دے گا. چاہیے امیر کائنات سے تاکہ وہ اپنی حیثیت کے حساب سے دے کہ ایک بار ملتا تو زندگی میں مانگنا بھی نہ کرے. مولا نے کہا اچھا چلے کام کرے، ایک مصرع یاد دلاتا ہوں. وہ مصرع یاد کر. مولا نے دوسرا مصرع یاد کرا. اتنا یاد کرایا کہ لوگ کی زبان ہو گیا، رٹ گیا، ازبر ہو گیا. کہتے ہیں ہماری زبان نے رٹا مروا دیا. مولا نے کہا بھولے گا تو نہیں؟
بادشاہ ہے چاہے اسے بھی مصر یاد دلا دے. جیسے ہی فقیر چلنے لگا مولا نے پیچھے سے آواز کیا ادھر. جی مولا. کہ میں یہی تیرا انتظار کر رہا ہوں, تجھے میری ضرورت پڑے گی یہی آ جانا, یہی ملاقات ہوگی. اب علی کا علم ہے بنی ہی جانتے ہیں. یہ گیا بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا. دربار نے دیکھا کیا بات ہے کہ بادشاہ سے ملنے کا اپنا حلیہ دے. ایک کام کر جا کے بادشاہ کو یاد دلا کے وہ مصر یاد دلانے آیا ہوں جو کوئی یاد نہیں دلا سکتا. اسد اللہ علیہ بہت توجہ. آخری مرحلہ پورا بیان سمجھ رہا ہے. انہوں نے بادشاہ سے پوچھا دربار دوڑا گیا کہ بادشاہ سلامت تو یہ ہے کہ جو مصر یاد دلانے آیا میں نے فقیر ہے. اچھا لگا کہ دروازے پہ کیا ہوگا جلدی سے اندر لے کے آ. دربار دوڑا آیا بادشاہ سلامت نے بلایا. بادشاہ کو پاس پہنچا سلام کیا. کہا جی بادشاہ سلامت آپ کو کون سا مصرع یاد ہے؟ اب بادشاہ نے مصرع پڑھا. زہر شیر شبد آگ بتا لیے. مطلب کیا ہوا؟ کبھی کبھی شیر کا پتا پانی ہو جاتا ہے مضبوطی قدم کے باوجود. شیر کا پتا مولا کا دوسرا مصرع غلام نے پڑھا. اسد اللہ برسد گرد مددگار یہ دل. اگر اللہ کا شیر مدد کو آ جائے شیر کا کتا پانی ہو جاتا ہے. بادشاہ نے جلدی سے بڑھ کے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا. بوسہ لے کے بڑائی بھی کرنے آتی سلطنت تجھے دے رہا ہوں. مجھے ایک بات بتا, تجھے یہ مصرع کس نے یاد کرایا؟ خان میں تو مولا میرے آئے تھے, کسی اور کے دعائے نہیں, تو یہ تجھے مصرع کیسے یاد ہوا؟ اب فقیر نے بڑا مسکرا کر جواب دیا کہ بادشاہ سلام ہے, جس نے آپ کو پڑھایا اسی نے مجھے پڑھایا. جس نے آپ کو پڑھایا اسی نے مجھے پڑھایا. جس نے آپ کو پڑھایا اسی نے مجھے پڑھایا. بس ایک فرق ہے, آپ کو خان نے پڑھایا مجھے نے سنا بھولا بنفس نفیس اس وقت کہاں. بادشاہ کہتا ہے کام کر, اگر تم نے مجھے مولا سے ایک ملاقات کرا دی تو آدمی نہیں ساری سلطنت دے گی. آخری جملہ جو مجمع یہاں بیٹھا جہاں تک میری آواز جا رہی ہو, آخری جملہ آخری سمجھ کے رسول کر لیجیے گا اور قیمت وہ دے دیجیے گا کہ جو اس کے لائق ہو. اس نے کہا اچھا تیرے سے مل گیا, چل میری ملاقات کرا دے, ساری سلطنت دے. اب فقیر کی سمجھ میں آیا کہ مولا نے کیوں کہا تھا میں تیرا انتظار کر رہا ہوں, یہی کھڑا ہوں, تجھے میری ضرورت پڑے گی. بادشاہ کا بازو پکڑا لے کے مولا کے پاس گیا کہ دیکھ وہ میرا مولا کھڑا ہے. بادشاہ نے ساری حکومت کی چابیاں فقیر کے حوالے کی. مولا کا چہرہ دیکھا, یمن کا سلطان بنایا. اب بھی اگر جملہ پڑھنا پڑا, اما جس کے چہرے کے دیدار کا ایک دیدار صدقہ یمن کی سلطنت ہے. جس کے چہرے کے ایک دیدار کا صدقہ یمن کی سلطنت ہے, وہ فقیروں کی اولادوں سے خلافت آ گیا. وہ فقیروں کی اولادوں سے خلافت مانگے گا. اب آپ سوچ رہے ہوں کہ صاحب یہاں تک میں کیوں لے کے آیا. مجلس ہو رہی ہے علی بن حسین کے لیے. علی چاہے کوئی بھی ہو, علی علی ہی ہوتا ہے. ایک علی کا جہاد میں نے ابھی آپ کو سنایا, ہجرت سے جس کا جہاد چلا, اکیلا 3 فاطمہوں کو لے کے آیا, کافروں کو درکار کے آیا. کافر پیچھے پیچھے آئے,
مگر دوسرے علی کے معاملے میں مستضاب یہ ہوا کہ جس سے لڑنا تھا وہ کربلا میں تھا بھی نہیں، سید سجاد نے کہا چھوڑوں گا تو تمہیں بھی نہیں، میں پورا قافلہ لے کے اگر تیرے دربار پہ آ کے حملہ کر کے سجاد اپنا لشکر لے کے آ رہا ہے، علی اپنا لشکر لے کے آ رہا ہے۔ اس لشکر میں 3 فاطمہ تھی، اس لشکر میں 2 فاطمہ، ایک فاطمہ کا نام ہے زینب، ایک فاطمہ کا نام ہے ام کلثوم۔ ہماری جان قربان مولا سید الساجدین العابدین جن کی شہادت کی مناسبت سے بسم اللہ ہو رہی ہے اور آپ کی آوازوں پر رحمت نازل ہے، کوئی غم نہ کہ سمائے گا میں کربلا کی احساس کے لیے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ایک عالم گزرے ہیں اہل سنت کے علامہ ابو الحسن بیرندی، ان کے حوالے سے بار مزار شریف پہ پڑھ چکا ہوں، پورا نظرانہ کی جو مولا کو پیش کیا، مسائل کے کچھ جملے انہوں نے آخر میں لکھی۔ امام کو سلام، میں آپ کے کالا کپڑا پہن کے بیٹھے ہیں، اکثریت وہی ہے کہ جو کالے کپڑے میں چکے یا میں آزاد ہیں، سلام کہتے ہوئے اہل سنت کا عالم کہتا ہے جالس حجرت معاتم اللہ بس السواد فی الآیاد والمراسم۔ اس امام کو میرا سلام جو پوری زندگی عزاخانے میں بیٹھا ہے، اجر اللہ خون کے آنسو روتا ہے۔ ابن المنذر مدائنی جب مولا سے ملنے آیا، وضو کر رہے تھے، مولا آنکھوں سے خون بہنے لگا، پانی مضاف ہو گیا، پانی بہایا گیا، اس نے ایسے اپنے دامن کو بچایا، سامنے قصائی کی دکان تھی، اس نے کہا ابن المنذر دامن بچا رہا ہے؟ ہاں پتہ نہیں پانی پاک ہے کی وجہ سے۔ کہتا جانتا ہے کون سا دامن اور کون سا؟ کہ مولا کی نماز کا وقت ہو گیا، پانی دے کے اپنے بابا کو یاد کر کے روئے ہوئے، مطلب آج تک حسین تو رو رہے، اجازت نہیں مولا کے پاس ہے، سلام کر کے کہتا مولا کتنا روئیں گے؟ امام نے رو کے جواب دیا ابن المنذر یعقوب کا ایک یوسف جگہ ہوا تھا، آنکھوں کا نور چلا گیا، میرا تو بھرا گھر ایک دن میں اجڑ گیا۔ پوچھ رہا کتنا ہو؟ اور جو جملہ ابن المنذر نے کہا ہے اس سے بہتر تو اہل بیت کے لیے ہو نہیں سکتا۔ کہتا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، مولا شہادت تو آپ کو فخر ہے، آپ کے گھرانے کو فخر ہے۔ امام نے کہا تو نے پھر انصاف نہ کیا، شہادت ہماری میراث ہے، ماں بہنوں کا ننگے سے بازاروں میں آنا، شرابیوں کے مجمع میں جانا، دروائیوں کے درمیان جانا، یہ بھی ہماری میراث ہے۔ جالس حجرت معاتم، جو پوری زندگی عزاخانے میں بیٹھا رہا، اس امام پر سنا جس نے کربلا کے بعد کالا کپڑا نہیں اتارا، اس امام پر سنا آپ کی عزاداری آخری ربل میں ختم ہو جاتی ہے۔ سید الساجدین 34 سال کربلا کے بعد کالے کپڑے میں روتے ہیں۔ ہمارا تو رونا امام تو خون روتے ہیں۔ دوسرا جملہ المذبوح فی الاسواق المنشور لہ اللحم والعراق، اس امام پہ سلام جسے بازاروں میں ذبح کیا گیا، اجرکم اللہ۔
قرآن مجید دیکھا اور آپ کی صورت اتنے برق ہوتے ہیں 500 600 700 ایک برق الگ الگ رہتا ہے. ایسا ہی کچھ اس نے کہا عالم نے جس کے بدن کا گوشت کتاب کے ورق کی طرح ہو گیا تھا. جب کوئی بیوی روئی تب تازیانہ مارا, سکینہ نے پانی مانگا تب تازیانہ مارا, حسین کا سر غائب ہو گیا تب تازیانہ مارا, اکبر کا سر نہیں مل رہا ہے تب تازیانہ مارا, کوئی بیوی رو رہی ہے تب تازیانہ مارا. کتنے تازیانے لگے کی طرح امام کے بدن کا گوشت ہو گیا تھا. دربار ابن زیاد میں پہنچے, مولا تشریف فرما ہے, بیویاں پیچھے ہیں. اچانک ابن زیاد نے کہا کہ جسے علی سے بدلہ لینا ہو, علی کی اولاد موجود ہے, علی کی اولاد ہو سکتا ہے. کوئی نہیں بولا. ایک مدعو کھڑا ہو کے کہتا ہے مجھے علی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, میں 9 محرم کو کربلا میں تھا. حسین نے جب تعلیمی خطبہ دیا تو حسین کا تازیانہ میری قبر پہ لگا تھا. میں چاہتا ہوں کہ میں حسین سے بدلا لوں. زینب نے یہ جملے سنے, میں پتہ نہیں کیسے پڑھوں, آپ کیا سنیں گے. زینب نے یہ جملہ سنا, ماتم کیا, کہتی ہے طلب کر ایسے وجہ سے جائے کہ بھائی کے کٹے سر کو تازیانے مارے جائے گے. مولا نے کہا کہ اماں بازار میں دادا کا بدلہ دیا, دربار میں بابا کے بدلے دوں گا. جتنے تازیانہ مارنے ہوں مجھے, ایک تازیانہ دیا گیا, اس نے لیا, مولا کے قریب آیا. آخری جملے روایت تمام ہو رہی ہے, میں سب ہو رہی ہے, وقت میں نے بہت زیادہ کرنے کا اتنا پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا. آیا تازیانہ لے کے مولا کا چکر کاٹا, چکر کاٹ کے واپس ابن زیاد کے پاس گیا, جا کے کہتا کہ میرا کرتا پھٹ گیا تھا, اس سے کہہ کے اپنا کرتا ہوتا ہے. اب جو سنت سجاد میں کرتا ہوتا اٹھایا, مولا کے دل بڑے نازک ہوتے, آخری جملہ جتنے مولا کو بول دیجیے گا, مولا نے کرتا ہوتا اٹھایا, اس نے مولا کا چکر کاٹا, تازیانے کو پھینکا, آگے کہتے کہاں تازیانہ ماروں, اس کی کمر کی ہڈیاں ایسے نظر کربلا سے شام, کربلا سے جو بھی آنسو ہماری آنکھوں سے نکلے باہر رہے, سیدہ میں بہترین پرسے کے طور پر قبول فرما. تو واسطہ مولا کی غربت کا, مولا کی شہادت کا, اہل حرم کی تسلیم ہونے کا پروردگار, ہمارے قوم کے جتنے بھی قیدی ہیں کو قید سے رہائی عطا فرما. خدایا واسطہ محمد و آل محمد کا جو بیمار ہے صحت کاملہ عاجلہ ہدایت, مولا کی عظمت و جلالت کا واسطہ, جو زیارات کے متمنی ہیں جلد از جلد جو زیارات سے مشرف فرما, مزارات مقدسات فرما, ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں گناہ سے بخش, ماتم